بنیادی طور پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذہب ہے کس کام کا۔ مذہب وہ واحد رستہ سے خدا رستہ کہتا ہے، منزل نہیں کہتا ہے، اور یہ وہ واحد رستہ ہے جو کسی بھی انسان کو اس کی اخلاص کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے اپنے اللہ تک واپس لے جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان بے شمار جدائی کے رستے پڑ گئے ہیں اور ایک طویل کائنات ہمیں اپنے اور اس کے درمیان حائل نظر آتی ہے، تو مذہب اس لیے تھا کہ انسان اپنی بے چارگی اور بے بسی میں دوبارہ وہ رستہ پا سکے جو خدا کی ساتھ اس کی شناسائی پیدا کرتا۔ اور مذہب کا مطلب یہ ہے کہ خدا تک پہنچنا، جانا، اس کی ہمسائیگی طلب کرنا۔ یہ جو بے شمار مذاہب کا ترک کرنے کا حکم ہوا جو بیچ میں آئے، جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتے تھے، اور ان میں خاص طور پر مڈل ایجز کے وہ بڑے ریلیجن کا جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یا جیسے بر صغیر میں بدھ مت ہے، ان تمام مذاہب میں جب تک سادگی اور اصل قائم تھا، یہ بندوں کو اس بڑے مقصد تک آشنائی دیتے تھے۔ قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان رستوں کو اس لیے بیان کر دیا گیا کہ خدا نے سمجھا کہ وہ انسٹرکشن جس کے تحت بندہ واپس جا سکتا تھا ان کی تحریف ہو گئی، اور قرآن کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ نے اس رستے کو مکمل متعین کر دیا کہ تم اس رستے پر چل کر مجھ تک آ سکتے ہو۔ ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ مقصد مذہب یہ ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی ہے، اب سوال یہ ہے کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ جب اسے مان لیتے ہیں، جب ہم مذہب قبول کر لیتے ہیں، تو ہماری دوسری تلاش یہ ہوتی ہے ہم کس طرح اس تک پہنچیں۔ اور مسلمان اس عقیدے میں سب سے آگے بڑھ کر ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں بھولتا کہ اس کے تمام مذہبی عقائد کا واحد مقصد خدا تک رسائی ہے، اس کا قرب ہے، اس کی محبت ہے، اس کی ہمسائیگی ہے۔ اور اگر ہمارے عقیدے میں خدا سے محبت نہیں ہے اور خدا تک پہنچنے کا ہمیں راستہ نہیں مل رہا، تو وہ عقیدہ ناقص ہے اور کمزور ہے۔